تو باب ظلم دون ظلم، اب آپ کو دونا کا معنی آنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نسرین. دونا کا معنی آتا ہے آپ لوگوں کو؟ کسی کو ون ٹائپ کرے یا جی کرے یا کچھ بھی؟ ہاں، دونا کا معنی سوائے کے بجائے کمتر، جیسے کہ ظلم دون ظلم، ظلم جو کہ کمتر ہے ظلم سے، یعنی کہ جس خاص ظلم کی بات یہاں حدیث ہوگی اس سے کمتر کا ظلم جو، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے، اس سے کم درجے کا. دونا ہم اردو میں شاید دونا بولتے ہیں مجھے لگتا ہے، مگر وہ سوائے کے معنی میں بولتے ہیں، لیکن یہاں پر سوائے نہیں معنی ہے، ٹھیک ہے. ادنا، ہاں ادنا، ظلم دون ظلم. اردو میں ہم لوگ بعض الفاظ یوز کرتے ہیں لیکن ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ ڈرائیو معنی ہوتا ہے، یعنی کہ عربی سے لفظ نکال کے اس سے پھر اس سے ملتا جلتا مطلب ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹ سیم مطلب نہیں ہوتا ہے. تو اس بیان میں کہ بعض ظلم بعض سے ادنا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اللہ ہوتا ہے سوائے، اور ہوتا ہے سوائے کے لفظ ہوتے ہیں، لیکن دونا جو ہے وہ عام طور پر کمتر درجے کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، من دون اللہ اندادا، اللہ کے علاوہ، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ بنا لیتے ہیں جو معبود، لیکن اصل میں عربی میں کیا مطلب ہوتا ہے یہ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظیم ذات کے سامنے وہ دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو دونا کا لفظ اس معنی میں آتا ہے کہ وہ ادنا، دنیا کے ادنا چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اردو میں جو ترجمہ ہوتا ہے نا، وہ بعض اوقات اسی وجہ سے حدیث اور قرآن کا ترجمہ اگر ہم اردو میں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات وہ صحیح پورا مفہوم جو اگر ہمیں عربی سمجھ آ رہی ہو تو وہ ایگزیکٹ صحیح مفہوم نہیں لگتا. تو لیکن جیسے اسی طرح کسی بھی زبان میں کسی زبان کو ترجمہ کریں آپ تو لمیٹیشنز تو ہوتی ہے نا. عربی بھی جیسے مطلب اتنی زبردست لینگویج ہے عربی کی کہ اس میں اتنی وسعت ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے جو ہے وہ کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ان سب کا فرق بھی ہوتا ہے. جیسے بادل کے لیے اتنے سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، سحاب اور ظلال، یا لیکن جب یہ عربی قرآن میں جب بادل کے ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں نا تو وہاں پر وہ ڈیفرنٹ اس کی خصوصیت بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس بادل کس خصوصیت کے بادل تھے، ٹھیک ہے. تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے عربی کو چوز کیا ہے، اور عربی زبان ایسی ہے کہ اس میں وسیع معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے، تو اس لیے بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں کسی نے، خیر بہت سے لوگوں کا تو مجھے پتہ ہے، فہمینا آپ نے اصول الفقہ اگر پڑھا ہو تھوڑا سا، اس میں الفاظ کے معنی کس طرح، 4 معنی، ہر لفظ کے 4 معنی ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ لیا جاتا ہے، اور نہیں پڑھا، ٹھیک ہے. بہت انٹرسٹنگ ہے وہ بھی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی آپ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کرے اور مجھے بھی توفیق دے تو میں سکھاؤں گی کبھی انشاءاللہ. اچھا، ماشاءاللہ شبانہ بھی آج موجود ہیں. چلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا، بیان کیا ہم سے، ابو الولید نے ہم سے بیان کیا. ہاں، بہت انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ. غازیہ، مجھے پتہ ہے آپ کو تو پسند آئے گی.
اور فہمینا کا بھی مجھے پتہ ہے، تو کیونکہ آپ لوگوں کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ لوگوں نے تھوڑا بہت سیکھا ہے، انٹرسٹ بھی ہے آپ لوگوں کو ماشاءاللہ، اور بھی بہت لوگوں کو اچھا لگے گا انشاءاللہ۔ حدثنا ابو الولید نے ہمیں بیان کیا، ماشاءاللہ فہمینا، آپ نے جو بات کی ہے نا وہ میری دل کی بات کی ہے۔ ابھی جو میں آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہی تھی لیسنس ریکارڈنگز، تو جو ابھی آنے والی حدیثیں دو لیسنس کے بعد، وہ بہت ہی، اس میں یہ فقہ کا مسئلہ میں لاؤں گی، اور جس میں تھوڑا سا 4 امام کی بات بھی ہوگی، تو آپ ضرور سنیے گا، اور اس میں آپ کو کوئی بات سوال کرنی ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے میں اچھی طرح سمجھا سکوں، کیونکہ اس میں خود بخود وہ مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ کہ فقہی جو فقہا ہے ہمارے 4 امام خاص طور سے، تو ان کے جب سب قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں تو کیوں مسائل میں ڈفرینس ان کے ہو جاتا ہے، وہ انشاءاللہ اس حدیث میں خود بخود امام بخاری نے اشارہ کیا ہے، اس لیے میں وہ ٹاپک لاؤں گی انشاءاللہ، اور اللہ مجھے توفیق دے میں اچھی طرح سمجھا سکوں آپ لوگوں کو۔ تو حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال، ہا کا مطلب یہ اب آپ کو آتا ہوگا، ہا جب آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے، کسی کو خالی یاد ہے؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ نصرت آپ لوگوں کو سب کو مزہ آئے گا اس ٹاپک سے انشاءاللہ۔ انفارچونیٹلی میں ریکارڈنگ ہی بھیجوں گی، بیکاز میں جانے والی ہوں ٹرپ پر، تو میں حدیث کی ریکارڈنگز کچھ ایڈوانس میں کروں گی اور آپ لوگوں کو بھیجوں گی انشاءاللہ، آپ لوگ ضرور سنیے گا، اور واٹس ایپ پہ جو بھی سوال ہو مجھے آپ لوگ فوراً کر سکیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، ہا کا مطلب پچھلے راوی نہیں ہے غازیہ، ہا جب آتا ہے تو تحویل کے لیے آتا ہے، اور تحویل کیا ہوتی ہے کہ ہاں دوسری سند، یہ حدیث جو ہے وہ 2 سند سے ہے، تو 2 سندوں میں کچھ حصہ کامن راویز ہوتے ہیں اور کچھ الگ ہوتے ہیں، تو جہاں سے کامن راویز شروع ہوتے ہیں وہاں پر ہا لگا کر سند کو پورا کیا جاتا ہے، تو جیسے اس سے بہت زیادہ ریپیٹیشن، اتنے سارے نام ریپیٹ نہیں کرنے پڑتے، ٹھیک ہے، تو اس کی تحویل حدیث تحویل سند ہے، یعنی سند کو آپ دوسری طرف پھیر رہے ہیں۔ امام بخاری قال، انہوں نے کہا، حدثنی مجھے بیان کیا، بشر نے، وائس بریک ہو رہی ہے، اگر سب کے لیے نہیں ہو رہی تو ری لوگ لکھ دیں پلیز، میرے کی بورڈ تو اندر چھپا ہوا ہے، کوئی ری لوگ لکھ دیں غازیہ کو، اگر سب کے لیے وائس صحیح ہے، اوکے جزاک اللہ خیر۔ حدثنی بشر حدثنا محمد عن شعبۃ عن سلیمان عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال لما نزلت، انہوں نے کہا جب نازل ہوئی، لما کا مطلب ہوتا ہے جب، نازلت نازل ہوئی، یہ آیت آگے قرآن کی آیت ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں پر شورٹ کرنے کے لیے تھوڑا ٹکڑا لکھا ہے اس آیت کا، لیکن پوری آیت کیا ہے، یہ سورہ الانعام کی آیت ہے، آیت 81، تو اس میں ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہ آیت پوری آیت ہے جس کو امام بخاری نے یہاں شورٹ صرف حوالہ دیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے
اوکے، امن انہی کے لیے ہے، انہی کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کی خصوصیات بتائی کہ کون لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، کون لوگ جو ہیں وہ جن کو اللہ کے طرف سے رحمت کی امید ہے، اور جن کو آخرت میں خوف نہیں ہوگا، وہ امن میں ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیت کیا بتائی کہ وہ ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ اس آیت کی جب یہ نازل ہوئی تو دیکھیں لفظ ظلم کے سن کر صحابہ کرام ڈر گئے کہ یہ تو بہت سخت آیت ہے. تو ایسی کیا بات تھی، کیوں ایسا ہوا؟ تو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں کنٹینیویشن کے لیے انشاءاللہ. دیکھیں لفظ ظلم کیا ہے. میں آپ کو باب کا مطلب بتانا بھی بھول گئی، باب کی تفصیل بھی بتانی تھی، بہرحال میں ابھی بتاتی ہوں انشاءاللہ. لفظ ظلم جو ہے عربی میں وہ اندھیروں کے معنی میں بھی ہے، ظلمت اندھیرا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی کوئی اصل جگہ ہو. زوم کروں؟ ٹھیک ہے، میں کرتی ہوں انشاءاللہ. میرا بھی طبیعت خراب ہوئی تو میرا آزما تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا ہے، اور میرا تھوڑا بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یاد آئے تو دعا کیجیے گا، اللہ صحت عافیت کے ساتھ ہم سب کو رکھے. تو بہرحال ظلم کیا ہے؟ آمین آمین. عربی میں لفظ ظلم کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا جو حق ہو، جہاں پر اس کو رکھنے کا حق ہو، جو مقام دینے کا اس کو حق ہو، اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے، اس مقام پر اس کو نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی ذات کی اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، اس کو ڈاؤن کرنا، یا اب یہاں پر ظلم سے تو پھر ظلم جو ہے، چونکہ اس کا ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق کو حق کی جگہ پر نہ رکھے، تو پھر ظلم کا مطلب گناہ کے طور پر لیا گیا. کیونکہ اگر حق کو حق کی جگہ پر نہ رکھا جائے تو یہ پھر اس کا جیسے حق تلفی کی ہم نے تو یہ ظلم ہے. تو پھر اس کے مطلب اس سے معنی سے وجہ سے ہر طرح کے گناہ پر ظلم بولا گیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی گناہ ہوتا ہے، گناہ کیوں ظلم ہوتا ہے؟ کسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام ظلم کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہم گناہ کے کام میں اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو ظلم کیوں کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نعمتیں عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم فریاد کرتے ہیں، وہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اب ایسے رب کی نے جو ہمیں احکامات دیے، اگر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ حق کی ہم نے حق کو حق کی جگہ پر نہیں رکھا. ہم نے سوری تھوڑا سا آپ لوگوں کو میرا آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا ایک لمحے کے لیے انٹرنیٹ ذرا سا لوز ہوا تھا میرا. آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ اوکے الحمدللہ. تو گناہ کو ظلم کیوں کہیں گے؟ کہ گناہ کرنا اللہ کے حق تلفی کرنا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہم جانتے ہیں ہم غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ ہو کر جب انسان اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو گویا وہ حق تلفی کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حق تلفی کر رہا ہے. تو اسی لیے جب انسان کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے. انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں، ذات میں، اللہ کے جو بھی ایٹریبیوٹس ہے اس میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، تو یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے. تو کفر اور شرک اس وجہ سے سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ حق ہے ہم پر، ہم بندے ہیں اللہ کے،
سب سے بڑا حق ہم پر اللہ کا ہے. اگر ہم اللہ کے حق تلفی کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں. یہ شرک اور کفر ہے. لیکن جو بھی کوئی چھوٹا بھی گناہ انسان کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا, اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہے, کیونکہ ایک بندے پر فرض ہے کہ وہ اپنے رب, اپنے مالک کی ہر بات کی اطاعت کرے. اس وجہ سے ظلم کو, ہر طرح کے گناہ کو ظلم کہا گیا. ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث میں جب ظلم کا لفظ آتا ہے تو کبھی تو بہت بڑے گناہ کے لیے آتا ہے, یعنی کہ شرک اور کفر کے بارے میں بھی آتا ہے, اور کبھی چھوٹے گناہ پر بھی آتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی نافرمانی ہو گئی ان سے جنت میں, اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی, ربنا ظلمنا انفسنا, یا اللہ ہم نے تو اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے جب منع بھی فرمایا تھا تو کہا تھا کہ اگر تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں پر ظالم, حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی پر بھی ان کو ظلم کا لفظ دیا گیا, اور ابلیس نے جب سجدے سے منع کیا تو ابلیس کے اس گناہ کو بھی ظلم کہا گیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کے گناہ میں اور حضرت آدم کے گناہ میں بہت فرق تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا, اور آپ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ نے منع کیا تھا, اور وہ اس گناہ میں پڑ گئے, اور احساس ہوتے ہی فوراً معافی مانگی تھی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا. لیکن ابلیس نے تکبر سے انکار کیا اللہ کے حکم کا, اور نافرمانی کی, اور پھر اس پر ضد کی, ضد سے اڑ گیا اور اللہ کو الزام دیا کہ اللہ تو نے مجھے ایسی آزمائش میں کیوں ڈالا, تو نے مجھے گمراہ کیا. تو ابلیس ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہوا. لیکن دونوں گناہ پر ظلم کا لفظ آیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن اور حدیث میں ظلم کا لفظ چھوٹے گناہ پر بھی آیا ہے اور بڑے گناہ پر بھی آیا ہے. تو اب یہ کہ یہاں پر اس آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بہت ڈر گئے, کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب سے چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں, تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ دیا, یہ فرما دیا کہ جو بھی ظلم ایمان کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا تو پھر وہ امن میں نہیں ہوگا, یعنی کہ آخرت میں اس کے لیے امن نہیں ہے, اور وہ جو ہے ہدایت پر نہیں ہے. تو بہت زیادہ ان کو گھبراہٹ ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قال اصحاب رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا, کہا یا رسول اللہ, ایونا کا مطلب ہے کون ہے ہم میں سے. ٹھیک ہے, ایونا کون ہے ہم میں سے, لم جس نے نہیں, یا ظلم کیا, یعنی کوئی گناہ تو ہم سے ہوتے رہتے ہیں, ہم سب سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سخت آیت نازل فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فانزلا, تو نازل فرمائی اللہ نے, عز و جل, اللہ کی شان بڑی ہے, ان بے شک شرک لظلم, ظلم ہے, البتہ ظلم ہے, عظیم, سب سے بڑا ظلم. تو اس حدیث میں پوری بات نہیں ہے, اس پیچھے امام بخاری نے اس حدیث کو اور جگہوں پر بھی بیان کیا ہے. تو یہ جو 3360 نمبر کی حدیث ہے, یہ میں نیچے لکھی ہے میں نے, اس میں حدیث میں تھوڑا سا زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے, تو میں اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے ہم. تو یہ حدیث ہے باب قول اللہ تعالی. امام بخاری نے اس حدیث کو کس اس میں ڈالا ہے, کتاب الانبیاء میں. ٹھیک ہے, کتاب الانبیاء میں یہ حدیث آئی ہے. انبیاء کے فضائل, انبیاء کے بارے میں جو باتیں امام بخاری نے لکھی ہے, تو وہ حدیث اس میں اس کی دوسری دفعہ یہ حدیث آئی ہے. تو امام بخاری نے یہ لمبا باب باندھا ہے, پہلے یہاں سے یہاں تک یہ باب کے دلائل دیے ہیں.
اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں یہ باب ہے، ٹھیک ہے۔ باب قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا، اور خلیل ہوتا ہے گہرا دوست، جن کے جیسے مطلب ایسی دوستی کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ تو یہ سورہ النساء کی آیت 165 ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری جگہ دوست، وقولہ، اور اللہ کا دوسرا قول، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی خوبیوں کی وجہ سے، یہ بریکٹ میں دیکھیں، تمام خوبیوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے خود ایک امت تھے۔ لفظ امت جو ہے اس کے مختلف استعمال ہیں۔ امت کا مطلب گروہ بھی ہوتا ہے، امت کا مطلب کوئی ایسا انسان جس میں بے شمار خصوصیات ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا اللہ تعالیٰ نے۔ امت کا مطلب دین بھی ہے، اور امت کا مطلب ایک زمانہ جو گزرا ہو، ایک زمانے پر بھی بولا گیا ہے۔ تو قانتاً، قان مطیع اور فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف ان الفاظ میں کی قرآن میں کہ وہ بذات خود ایک امت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہا کہ تم اپنے ابی ابراہیم کی امت پر ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لأواہ، البتہ بہت زیادہ نرم طبیعت کے تھے، حلیم، بہت بردبار تھے، ان کے اندر بہت صبر تھا۔ توبہ میں، سورہ توبہ میں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اور خوبیاں بتائی ہیں۔ وقال ابو میسرہ نے کہا کہ ابو میسرہ جو تھے وہ شرجیل، وہ افریقہ سے تھے، حبشی سے شاید، تو انہوں نے اپنی کہا کہ اواہ کا معنی جو ہے الرحیم بھی ہوتا ہے، یعنی کہ رحمت اور نرمی، تو رحمت اور نرمی بھی ملتی جلتی خصوصیات ہیں نا، تو یعنی بہت رحم دل تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بہت زیادہ بردبار تھے۔ بردبار وہ ہوتا ہے جو کہ جس کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ بہت جلدی ریئیکٹ نہیں کرتا۔ تو یعنی کہ یہاں پر اواہن سے حضرت ابراہیم کی صفت جو ہے وہ رحم دل تھے اور نرم دل تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد، جو قرآن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سارے فضائل بیان کرنے کے بعد، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم کا کہیں نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں جب ہم پڑھتے ہیں سورہ الانعام، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے جیسی خصوصیات رکھنے والے لوگوں کے بارے میں وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، لیکن میں پہلے حدیث پڑھتی ہوں۔ حدثنا، حدیث بیان کی ہم کو عمر نے، نہیں عمر، یہاں چونکہ واو نہیں ہے تو عمر پڑھیں گے، ہم کو عمر بن حفص نے بیان کی، بن غیاث، حدثنا ابی الاعمش قال حدثني ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال لما نزلت، جب نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جب یہ آیت نازل ہوئی، قلنا، تو ہم نے کہا، یہاں پر یہ ٹکڑا زیادہ ہے جو پیچھے نہیں تھا نہ، اچھا یہ تو تھا، قلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینا، کون ہے ہم میں سے، لا یظلم نفسہ، جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ جو گناہ نہیں کر دیتا، ہم میں سے تو ہم سب تو گناہ تو کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم سب ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہم سب کو امن حاصل نہیں ہوگا۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیسا، نہیں ہے، کما تقولون، تم جیسا کہتے ہو ایسا نہیں ہے،
لم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ہے اس کا مطلب ہے بشرکن، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ ظلم جو ہے وہ اصل میں شرک کے معنی میں ہے، کہ جن لوگوں نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ تو وہ لوگ ہدایت پر ہے، ٹھیک ہے. یعنی چھوٹے بڑے گناہ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ معاف کسی کو تھوڑی سی سزا دے کے کر دے، یا بغیر سزا دیے معاف کرے، یا کوئی بندہ توبہ کر لے اور اللہ معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نیکی کرتا ہے بندہ تو بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کا گناہ ایسا ہے، یہ ظلم عظیم ہے. اگر انسان معافی نہیں مانگتا تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. اولم تسمعوا، پھر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ہے، اولم تسمعوا تم نے نہیں سنی ہے، الی قولی قول، اس قول کی طرف، لقمان کے اس قول کی طرف کو نہیں سنا تم نے، لیبنی ہی، جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا. اب یہ کب کہا تھا لقمان نے؟ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک، نہ شرک کر باللہ، اللہ کے ساتھ، ان الشرکا، بے شک شرک، لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو گویا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی، ٹھیک ہے نا. دیکھیے قرآن کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تفسیر میں دوسری آیت کو پیش کیا. تو یہ قرآن کی تفسیر کا ایک طریقہ ہے. سب سے پہلی بات، قرآن کی تفسیر کے لیے جو مفسرین تفسیر کرتے ہیں، سب سے پہلے کسی آیت کی تفسیر کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کسی اور آیت میں اس حکم کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے، تو وہ اس کو لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفسیر کا طریقہ بھی یہاں بتایا کہ قرآن کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کہیں اور کسی اور آیت میں کیا جاتا ہے، کسی اور میں اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا صحابہ کرام کو کہ نہیں، یہ یہاں پر اس آیت میں جو ظلم ہے، جس کی سزا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، تو یہ وہ ظلم چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں بلکہ یہ شرک کا گناہ ہے. تو یہ تو حدیث ہے، ٹھیک ہے. اب امام بخاری، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر اس کو کیوں لایا ہے. یہاں تو حضرت ابراہیم کا کہیں نام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں اس کے لیے اگر ہم سورہ الانعام کی اس جگہ کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا. میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسے آیت 75 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث چل رہی ہے اپنی قوم سے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 78 میں، قال یا قومی، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، میں تم جس سے شرک کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. تو پھر میں تھوڑا سا اسکپ کر کے آپ کو صرف ترجمہ ہی بتاتی ہوں کہ قوم نے حضرت ابراہیم کو ڈرایا کہ تم کو ہمارے معبودوں کی مار پڑ جائے گی، تم ان سے ڈرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو میں نہیں ڈرتا ان سے، ٹھیک ہے. ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، کیا پھر بھی خیال نہیں کرتے تم؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ
ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو پھر تم سوچو کہ ان دو جماعتوں میں سے امن کا مستحق کون ہے، یعنی بے خوف کس کو ہونا چاہیے، مجھے یا تمہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، صرف تم شرک کرتے ہو اللہ سے، تو پھر بے خوف ہونے کا حق مجھے ہے اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، یا تم کو ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود ہی جواب دے دیا اس آیت میں کہ وہ بے خوف ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ امن میں ہیں وہی لوگ کہ جو ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کائنڈ آف اثبات، ان کی بات کو سچا بتایا کہ ہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جو لوگ بھی ہدایت پر ہوں گے، ایمان لائیں گے، جو ایمان لائیں گے اور شرک نہیں کریں گے، وہ اللہ سے امن میں ہوں گے اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی یا تائید کی، اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو اس لیے لائے کہ حضرت ابراہیم کی صفات کو واضح کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی تھی جس کی اللہ نے خود سے ان کی حجت میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی بات کو ثابت کیا کہ ہاں حضرت ابراہیم کی علیہ السلام کی بات صحیح ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ تو نہیں لگ رہا جو میں ابھی بتا رہی ہوں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ والی پوری سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو جو میں نے بتائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ الحمدللہ۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو انشاءاللہ میں اور اچھی طرح سے بتا دوں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو حدیث ہے، یہ حدیث اور جگہوں پر بھی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اور جگہوں پر اتنی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس حدیث میں وضاحت کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو ساتھ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو حدیث کا اب حکم ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ اب ہم تھوڑی سی اور باتیں سمجھتے ہیں کہ پہلی بات، امام بخاری اس باب میں کتاب الایمان میں اس حدیث کو کیوں لائے ہیں؟ تو امام بخاری نے جیسے ہمیں پہلے بتایا کہ ایمان جو ہے وہ پہلے صرف ہاں بالکل دیکھیں بہت سی باتیں ابھی وہ میں اس کو بھی ایکسپلین کروں گی۔ الحمدللہ قرآن اور حدیث سیکھنے کا طریقہ بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ علماء نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب ہم نے یہاں پر امام بخاری اس لیے لائے یہاں پر کہ ظلم کے بھی کئی درجے ہوتے ہیں، جس طرح ایمان کے درجے ہوتے ہیں، جس طرح گناہ کے درجے ہوتے ہیں، اسی طرح ظلم کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ اور ظلم اصل میں یہاں گناہ ہی کے مطلب میں ہے، تو گناہ کے درجے بھی ہوتے ہیں، اور گناہ جو ہے وہ گناہ کا عظیم گناہ، سب سے بڑا عظیم جو گناہ ہے وہ شرک اور کفر ہے۔ تو یعنی کہ ایمان، اگر ہم چونکہ ایمان کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں اس حدیث سے امام بخاری یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایمان اور کفر، ایمان انسان کا کم اور زیادہ ہوتا ہے ظلم کرنے سے، شرک کرنے سے، ٹھیک ہے، اور گناہ کے کام کرنے سے۔ تو یہ تو یہاں پر یہ باب سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سائڈ کی بات یہ یہاں پر سیکھنے کی ہے کہ ظلم انسان شرک جب کرتا ہے تو ظلم کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ شرک کی نہیں، ظلم کی 3 قسمیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ظلم جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، وہ کیا ہے؟ کفر و شرک، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے یہ حدیث تو خود امام بخاری نے بیان کی ہے، نہیں امام بخاری نے تو بیان کی ہے، مگر امام بخاری نے کہا کہاں پر، مطلب دیکھیں پہلی بات یہ کہ امام بخاری نے یہ کتاب مرتب نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب ان کے شاگرد نے مرتب کی ہے۔ تو
اور دوسری بات یہ کہ امام بخاری اپنے استاد سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا فلاں استاد نے. تو اور اگر کہیں آپ کو یہ لفظ دکھائے کہ امام بخاری نے یہ بات کہی تو پھر چونکہ ان کے جو شاگرد تھے وہ لکھ رہے ہیں تو کہیں ہمیں اگر امام بخاری کا ہاں جیسے اس میں نا نوٹس میں جیسے کہ امام بخاری کا جیسے کامنٹ ہے اگر تو یہ بیکاز ان کے شاگرد نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئے؟ اس وجہ سے کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری کا حوالہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں الحمدللہ. تو بہرحال ظلم کی اقسام, سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک اور نفاق ہے, کفر ہے, جس کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اچھا, اب دوسری قسم کا ایک ظلم ہے, وہ انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے. ٹھیک ہے, مخلوق پر ظلم کرتا ہے. تو اس کی قرآن میں اس کی مثال ہے ومن قتل مظلوما, جو شخص ظلم سے قتل کیا گیا, یعنی کسی شخص پر کسی نے ظلم کیا, اس کو قتل کر دیا. تو مخلوق پر ظلم, انسان مخلوق پر بھی ظلم کرتا ہے, انسان اللہ کے خلاف بھی ظلم کرتا ہے, اور انسان اپنے نفس پر بھی ظلم کرتا ہے. قرآن میں کہا اذ ظلموا انفسہم, جب وہ اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے. تو ظلم تین طرح سے کیا جاتا ہے, اللہ کی شان میں ظلم, بندوں کے ساتھ ظلم, اور انسان اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہے. لیکن ہر ظلم کا اثر, سب سے برا اثر کس پر پڑتا ہے؟ خود انسان کی ذات پر, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ظلم کا بدلہ اس کو برا ملے گا نا. انسان نے اگر کوئی انسان اپنی نہیں, ابو الولید شاگرد نہیں ہے. میں انشاءاللہ جنہوں نے کتاب مرتب کی ہے ان کا نام میں آپ کو بتا دوں گی بعد میں, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. تو وہ جس شاگرد نے کتاب لکھی ہے نا, انشاءاللہ میں بتاؤں گی ان کو. تو ہر طرح کا ظلم, اگر جو قرآن میں 3 ظلم ذکر ہوئے ہیں, انسان چاہے اللہ کے خلاف ظلم کرتا ہے, چاہے اللہ کے حق میں کمی کر کے اللہ کے خلاف ظلم کرتا ہے, یا بندوں کے حق میں کمی کر کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے, یا خود اپنے نفس کے حق میں کمی کرتا ہے اور خود پر ظلم کرتا ہے, تو ان سب کا برا اثر کس پر آتا ہے؟ آخر کار, انجام کار, ہر ظلم کا بدلہ کس کو ملے گا قیامت میں؟ انسان کو سزا کس کو ملے گی؟ خود انسان کو ملے گی. گویا کہ جب انسان کسی بھی طرح کا ظلم کرتا ہے تو یہ سوچ لے کہ یہ اصل میں اپنے خلاف ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. تو بعض اوقات انسان ظلم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے فیور میں کوئی کام کر لوں, دوسروں کا حق میں کمی کر لوں, لیکن حقیقت میں ہر ظلم کا عذاب اس کے اپنے اوپر ہے اور اپنے ہی اوپر وہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ تو ظلم کو سمجھنا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہاں پر ایک اور فائدہ ہمیں مل رہا ہے اس حدیث میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام تو اس زبان کے ماہر تھے, عربی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا, لیکن ان کو بھی قرآن کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی. ٹھیک ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دوسری آیت سے اس آیت کی تفسیر کر کے مطلب سمجھایا کہ نہیں, یہاں پر یہ مطلب ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کی تفسیر, اگر کوئی کہتا ہے مجھے عربی آتی ہے اور میں مطلب نکالتا ہوں اور وہ ترجمہ بنا لے خود سے, تو کیا وہ ترجمہ قابل قبول ہوگا؟ کیا ایسا ترجمہ جو زبان کا ماہر, عربی زبان کا ماہر کوئی بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ کرے, تفسیر کرے, تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی؟ ہونی چاہیے. آپ لوگوں سے میں پوچھ رہی ہوں, کیا ایسی تفسیر جو کہ ایک بہت بڑا عربی زبان کا ماہر ہو, نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور قرآن کی تفسیر کے بارے میں دیکھیں اصول ہے کہ کس طرح سے تفسیر کی جائے. تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے,
کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ فرسٹ آف آل 3 طرح کی تفسیریں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک تفسیر بالمعثور کہتے ہیں. معثور اثر سے ہے. اثر کہتے ہیں حدیث کا بھی ایک نام اثر ہے، ٹھیک ہے. اثر سے کیا مطلب ہے کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اقوال صحابہ، اقوال تابعین، علماء نے اس چیز کو کیسے سمجھا، ان کے ریفرنس سے حدیث جو ہوتی ہے اس کو معثور یعنی آثار کے بنا پر. ہم اردو میں اثر بولتے ہیں نا، کسی کے قدموں کے آثار یا کسی چیز کے آثار. ہم کس کو کہتے ہیں کہ نشانیاں کسی چیز کی. تو جو قرآن کی ایک تفسیر بعض علماء صرف کیسے کرتے ہیں، صرف قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں دوسری آیت کو لا کر اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. جیسے یہاں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کے لیے دوسری آیت کو پیش کیا کہ یہ اس آیت میں اس کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تو ایسی تفسیر کو تفسیر بالمعثور کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تفسیر کرنے والا قرآن پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت میں ڈھونڈے، ٹھیک ہے. اچھا، پھر اگر نہیں ملی تو پھر قرآن کی تفسیر، قرآن آیت کی تفسیر کے لیے حدیث کے ذخیرے میں دیکھے کہ اس قرآن کی تفسیر میں کون سی احادیث مل رہی ہیں مجھے. پھر وہ بھی نہ ملے تو اقوال صحابہ کے جو صحیح اتھینٹک اقوال صحابہ ہیں ان کو دیکھے کہ ان میں سے کسی صحابی نے اس آیت کی تفسیر کیسے سمجھی ہے. کیونکہ حدیث کے جو کچھ مشہور صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس تھے، اللہ کے پیارے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ان کو تفسیر اور تعویل سکھا. تو یہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے. تو چونکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تو انہوں نے جو تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں کی، تو اگر وہ اتھینٹک سند سے ہمارے پاس پہنچی ہے، جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے اسی طرح صحابہ کے اقوال کی بھی سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ان کو ان کا نام جو ہے موقوف ہوتی ہے، وہ حدیث موقوف ہوتی ہے. یعنی جس حدیث کو موقوف کہا اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، کسی صحابی کا قول ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا، اب صحابی کے قول میں بھی نہیں ملی تو پھر کیا کرتے ہیں، تابعین کے اقوال دیکھتے ہیں. تابعین کون تھے؟ صحابہ کرام کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے علم سیکھا وہ تابعین تھے. تو جب یہ جو ہوتی ہے تفسیر، اس کو تفسیر بالمعثور کہتے ہیں. آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی تفسیر کا نام سنا ہے جو تفسیر بالمعثور ہو، جس کو آپ نے پڑھا اور آپ کو لگے کہ اس میں صرف حوالات ہیں، تفسیر میں قرآن کی آیات ہیں؟ نہیں. اچھا، تفسیر ابن کثیر جو ہے نا، تفسیر ابن کثیر وہ تفسیر بالمعثور ہے. امام حضرت کیا کہتے ہیں ابن کثیر رحم اللہ جو ہے، انہوں نے اپنی رائے نہیں ڈالی ہے اس میں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کے لیے قرآن کی آیات لکھی ہیں، پھر حدیثیں لکھی ہیں، پھر اقوال صحابہ اور تابعین لکھے ہیں، اور پھر ان میں صرف وہ تھوڑا سا اتنا لکھتے ہیں کہ ان کی اپنی رائے کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یا پھر کوئی حدیث یا صحابہ کا قول لکھا ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ قول اتھینٹک ہے یا اس پر کچھ کلام کیا ہوا ہے، یعنی اس پر کوئی اعتراضات ہیں. ہاں ماشاء اللہ نسیم. تو ایسی تفسیر، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے جو محتاط قسم کے علماء ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ تفسیر ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. مگر صرف تفسیر بالمعثور کا ایک جیسے مزہ اس میں ایک نہیں آتا ایک طرح سے کہ
تھوڑی خشک لگتی ہے ہم کو، اور بعض چیزیں ہمیں بہت واضح نہیں ہوتی. جیسے احکامات کا تو پتہ چلتا ہے لیکن تزکیہ پوائنٹ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تزکیہ پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ اب ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے اپنائیں، وہ ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا. کہ پڑھ تو لی لیکن بہت سی آیات میں ہمیں ذرا گہرا سوچ تدبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے ہم نے کیا سیکھا، ہم کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. ہاں تو اب لیکن جو بگنرز ہے اس کے لیے سیف طریقہ یہی ہے کہ وہ تفسیر بالمعصور پڑھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ادھر ادھر کی باتیں کم ہوتی ہیں. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی عالم ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی انسان غلطی سے بالکل آزاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا بنایا کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے. پوری حدیثیں بیان کرتے ہیں پھر بعد میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ضعیف ہے. ہاں بالکل، کنفیوژن ہے، بالکل ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، تفسیر ابن کثیر میں اگر آپ انشاءاللہ نئے ایڈیشنز لیں، یہ جو ہے نا دارالسلام نے بہت سی ایسی پرانی اچھی کتابوں میں ایک کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کی تخریج کی ہے. تخریج کیا ہوتی ہے کہ نیچے حاشیے میں ان ریفرنسز کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں حدیث فلاں جگہ پر موجود ہے، یہ ضعیف ہے یا صحیح ہے. تو اگر پرانی جو بالکل پرانی ایڈیشنز ہیں اس میں یہ چیز نہیں ہے. اس لیے تفسیر کی کتاب لیتے وقت یا کوئی بھی دینی کتاب لیتے وقت اگر آپ ایسی کتاب لیں جس میں کہ تخریج شدہ، تخریج شدہ ہو، یعنی کہ اس میں حاشیے میں ریفرنسز ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں جو لکھا ہے، جو ریفرنسز کی جو حوالے ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ پھر تھوڑا کنفیوژن کم ہو جاتا ہے. دوسری بات کہ امام جو ابن کثیر ہے وہ ان کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ یہاں پر کلام ہے، کلام ہے، جہاں لکھتے ہیں کہ اس پر کلام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ باتیں جانتے ہوں تو انشاءاللہ پھر کنفیوژن نہیں رہتا. وہ پڑھنے سے عادت بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا انسان کو، اسی لیے علم تو ضروری ہے. دیکھیں علم، مزید علم حاصل کرنے کے لیے بھی بیسک علم ضروری ہے. لیکن تفسیر بالمعصور کے بعد ایک اور تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تفسیر بالمعصور سمجھ میں آ گیا نا آپ کو انشاءاللہ. ایک اور تفسیر ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے تفسیر بالرائے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ٹرکی ہے. تفسیر بالرائے کیا ہے کہ اس میں دو اقسام ہیں. تفسیر بالرائے میں ایک ہے محمود، تفسیر بالرائے المحمود، اور دوسری ہے تفسیر بالرائے المذموم. محمود مینز پسندیدہ، ایکسیپٹڈ، اور مذموم مینز جس کو ریجیکٹ کیا، علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور وہ اگر تفسیر خریدتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کسی ایسے مضمون تفسیر بالرائے خرید لیں جس میں عجیب عجیب باتیں لکھی اور وہ سمجھے کہ ہاں یہ تو تفسیر کی کتاب میں پڑھ رہی ہوں تو یہ سب کچھ صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی حکومت کے طور پر حکومت سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان کوئی لٹریچر، دینی لٹریچر کو شائع کر دے اور حکومت اس کو دیکھے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ہم لوگوں پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا کم از کم بیسک علم تھوڑا سا حاصل کریں کہ ہمیں تھوڑا پتہ ہو. اب تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ پہلی بات، تفسیر بالرائے وہ تفسیر ہوتی ہے جس میں قرآن کی تفسیر احادیث اور اقوال صحابہ اور تابعین کے بجائے زیادہ تر اپنے اجتہاد اور رائے کے بنا پر کرتا ہے مفسر.
یعنی کہ اس میں جو تفسیر کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن سے قرآن کی ریفرنس تو دیتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں اس کو ملتا ہے، اور حدیث کا ریفرنس ملتا ہے وہ بھی دیتا ہے، لیکن پھر وہ صحابہ کے اقوال اور تابعین کے بجائے وہ اپنی اجتہاد لکھتا ہے. یعنی کہ وہ سوچتا ہے کہ میں بھی تو ایک عالم ہوں، میری بھی سمجھ ہے، اتنی میرا علم ہے، تو میں جو تابعین تھے اور صحابہ تھے، میں ان کی باتوں کے بجائے میں خود غور و فکر کروں اور میں خود اس کا جواب لکھوں. تو وہ اپنی رائے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اب لیکن پھر بھی یہ قابل قبول ہو سکتی ہے یہ تفسیر اگر یہ انسان فرسٹ آف آل ایک نیک انسان ہو، ٹھیک ہے، ہمیں اس کے پتہ ہو، اس کا اخلاق، اس کی دینی حالت، علم کے بارے میں، عقلی، اس کی یہ شرائط جو بھی ہونی چاہیے اس کے اندر موجود ہیں، جو کہ دین کے ایک عالم کے لیے شرائط موجود ہیں، وہ ساری ہونی چاہیے اس میں. اس کے معاملات درست ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ وہ عالم ہے واقعی میں، اور پھر اس کا یہ طریقہ ہو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہ جائے، ٹھیک ہے. اس کا کوئی اجتہاد ایسا نہ ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف جا رہا ہو، تو پھر وہ تفسیر جو ہے وہ محمود ہے، وہ ایکسیپٹیبل ہے. اور ایسی تفسیر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا غور و فکر کا بھی فائدہ ملتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے انسان اگر تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آتی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں میرا طریقہ کیا ہے کہ میں جو اسٹرکٹلی احکامات والے آیات ہوتی ہیں جس میں یا واقعات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اسٹرکٹلی تفسیر بالمعصور پر ڈیپینڈ کرتی ہوں کہ واقعات جس میں واقعات کی تفصیل ہے، جس میں اسٹرکٹلی احکامات ہیں، اس میں تفسیر بالرائے کی طرف نہیں دیکھتی ہوں. ہاں، مجھے کوئی آیت ایسی پسند آتی ہے جس میں مجھے لگتا ہے اس میں بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے، اس میں غور و فکر کی بات ہے، اس سے ہم نصیحت لے سکتے ہیں، تو میں تفسیر بالرائے کی طرف بھی دیکھتی ہوں. اور اس میں بھی جب مجھے کوئی بات اچھی لگتی ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو دوسرے علماء نے تو کسی نے اس کے خلاف بات نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے اس کا ٹکراؤ تو نہیں ہے، تو میں اس کو قبول کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے. اور باقی تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ میں نے ایک بات کہی ہے مگر اگر میری غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا. کبھی بھی انسان کو یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے تو الہام ہوتا ہے، میں ہر بات صحیح سمجھتی ہوں اور صحیح بات کرتی ہوں. نہیں، ہم ہر انسان چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو وہ کبھی اس طرح نہیں سوچ سکتا کیونکہ مسٹیکس ہوتی ہے. میں کافی تفاسیر میرے پاس ہیں الحمدللہ، اور کافی عربک کی تفاسیر بھی ہے میرے پاس. میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیسن کی آیات کون سی ہے، اس لحاظ سے میں کتابیں چنتی ہوں. میرے پاس ایک عربک کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، جس میں قرآن بالقرآن تفسیر ہے. اس میں ساری قرآن کی وہ آیات ہیں جو ایک آیت سے دوسری آیت کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ وہاں بتاتے ہیں، اور وہ مجھے بہت مفید لگتی ہے کیونکہ فوراً مجھے قرآن کے دوسرے ریفرنسز مل جاتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں دوسرے ریفرنسز کہاں ہیں. اور اس کی عربک بھی آسان ہے. اگر آپ لوگوں کو ترجمہ آتا ہے، قرآن کا لفظ بائی لفظ ترجمہ آتا ہے، تو آپ بھی اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں کیونکہ بہت آسان عربک ہے، اور انہوں نے عربی آیات سے عربی آیات کی تفسیر کی ہے، قرآن کی آیت سے قرآن کی تفسیر کی. اچھا، اس کے علاوہ ابن کثیر ہمیشہ میں لیتی ہوں. ابن کثیر مین ہوتی ہے میری کیونکہ اس میں الحمدللہ زیادہ ہمیں احادیث وغیرہ کے حوالے ریفرنسز ملتے ہیں، صحابہ کے اقوال ملتے ہیں. پھر ایک ہے تدبر قرآن، امین الہی کی ہے، اس سے میں جو تزکیہ والی آیات کا ہوتا ہے معاملہ، اس سے میں غور و فکر کے لیے لیتی ہوں ان کو. اور اس کے علاوہ ایک محمد الدین کر کے ہیں، ان کی تفسیر مختصر ہے مگر ان کے بھی بعض پوائنٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تو وہ میں لیتی ہوں. اور کبھی کبھی کچھ اور بھی ہیں میرے پاس بکس، انشاءاللہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ کسی مقام پر مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو پھر میں زیادہ سرچ کرتی ہوں، ورنہ بیسک میری جو ایک دو تفاسیر سے بھی بعض اوقات میرا کام چل جاتا ہے.
تو تھرڈ ایک تیسری قسم کی ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے مذموم. مذموم کون سی ہوتی ہے؟ جس کو ناپسند کیا ہے. وہ ایسی تفسیر ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. اس سے مراد وہ تفسیر ہے جس کے مفسر نے اپنے اندر تمام شرائط نہ پائی جاتی ہو. یعنی خود تفسیر کرنے والے میں فہم القرآن جو ہے آپ ان کی بات کر رہی ہیں، مولانا مودودی کی بات کر رہی ہیں. فہم القرآن منصری مولانا مودودی کی میں نہیں لیتی ہوں، حالانکہ شروع میں نے ان کی پوری پڑھی ہے، لیکن مجھے موقع نہیں ملا ہے. میں اپنی تفسیر شروع کی، ہاں ان کی بھی نہیں. میں ان کبھی کبھار بہت کم ان کی میں جاتی ہوں. ان کی اچھی غور و فکر اچھا ہے، مگر مجھے ان کی چونکہ بعض مفسرین حدیث کا علم ان کو کم ہوتا ہے تو وہ ضعیف احادیث بھی ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی تفسیر میں مجھے کبھی کبھی ضعیف احادیث کے حوالے ملتے ہیں، اور چونکہ ہر دفعہ انسان کا علم اتنا نہیں ہوتا، اس لیے میں ذرا احتیاط کے طور پر ان کی نہیں لیتی ہوں. کیونکہ یا تو پھر ہر ضعیف حدیث پڑھ کے فوراً میں سمجھ جاؤں کہ ہاں یہ ضعیف ہے، تو ظاہر اتنا علم ہونا چاہیے اس کے لیے، اس لیے میں کم پڑھتی ہوں ان کو. لیکن ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی، انہوں نے جسے سمجھانے کی حد تک بہت اچھا سمجھاتے ہیں ماشاءاللہ. ابو الحسن ہاں. بس یہ کہ میں لمیٹڈ اس لیے رکھتی ہوں کہ الحمدللہ دیکھیں جب مجھے بھروسہ ہے کہ مجھے جن کتابوں پر مجھے بھروسہ ہے تو میں پھر ہے نا ان پر اسٹک کرتی ہوں. میں ان کی بھی نہیں لیتی ہوں، چونکہ پھر یہ بھی ایک دیکھیں یہ بھی تو ایک ذمہ داری اور امانت ہے نا کہ لوگوں کو آپ سکھا رہے ہو، تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. کبھی کبھی مجھ سے مجھے لگتا ہے کہ میری بات میں نے بغیر ریفرنس چیک کیے کہہ دیے تو مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور میں بعد میں بھی جا کے ریفرنس چیک کرتی ہوں. اس وجہ سے میں سمپل رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. میں آپ لوگوں کو تفسیر بالمضمون بتا دوں کہ یہ تفسیر میں ایک تو یہ کہ تفسیر کرنے والے اخلاقی، دینی، علمی شرائط جو رکھی ہے اس کے اوپر پورا نہ ہو. احسن البیان، احسن البیان اچھی تفسیر ہے ماشاءاللہ، میں یوز کرتی ہوں. مختصر ہے لیکن بہت بہت اچھی ہے، یعنی ریئلی اس کو میں یوز کرتی ہوں. اٹس گڈ. تو اس میں کیا ہے کہ قرآن سے نہیں رجوع کرتا، حدیث سے رجوع نہیں کرتا، صرف اپنی خواہشات سے اپنے مرضی سے وہ تفسیر کرتا ہے. یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے، ایسی تفسیر سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو کچھ مثال کے طور پر بھی دوں گی کہ یہ نام اچھے ریلائبل ہیں، یہ نہیں ہے. میرے پاس ہیں مگر پھر بہت لمبا، بہت زیادہ ٹاپکس آ جاتے، اس لیے میں نے اس کو بیچ میں نہیں لائی ہوں میں. اچھا، تیسری تفسیر ایک ہے تفسیر بالاشارہ. یہ تو بالکل ہی نہیں لینی چاہیے. دیکھیں تفسیر بالاشارہ کیا ہے؟ یہ صوفی حضرات کی تفسیر ہوتی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے کسی شیخ نے، امام نے، کسی ولی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے تو وہ خواب سے بھی اشارے لیتے ہیں کہ ان کو خواب میں کچھ آتا ہے، تو وہ پھر اپنے خواب کا بھی اس میں حصہ بنا لیتے ہیں اس تفسیر میں، کہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے خواب سچے ہیں یا پتہ نہیں کیا، کہ لیکن ایسے لوگوں کی تفاسیر سے بچنا چاہیے. دیکھیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے ایک دو تفاسیر کے جو اچھی ہیں ان سے اسٹک کرے شروع میں. علم کی بات ایسی ہے فہمینا کہ علم جو ہے نا ایک دریا کی طرح ہے، اور جتنا زیادہ آپ کا مطالعہ بڑھے گا اور یہ جو علوم ہے، اگر کسی کو موقع ملے، علوم القرآن، علوم التفسیر، اصول الفقہ، اصول الحدیث، جب ان علموں کو سیکھتے ہیں تو بہت ہمارا ذہن کھلتا ہے اور ہمیں بہت سی باتوں کا سمجھ آنے لگتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کبھی ان چیزوں کی طرف جائیں. میں نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں اور مجھے پسند بھی ہے کہ میں کسی کو سکھاؤں بھی. میں نے شروع میں سکھائی بھی ہیں، اصول الفقہ بھی سکھائی ہے، اصول الحدیث بھی سکھائی ہے، مگر ابھی تو الحمدللہ قرآن اور حدیث کی طرف ہی ہوں میں صرف.
کیونکہ اس کے لیے بھی بہت ٹائم، اور پھر ایسے اسٹوڈنٹ بھی چاہیے جن کو دلچسپی ہو نا، اور یہ چیزیں سب کے لیے دلچسپی کی نہیں ہوتی. لیکن دیکھیں ان سے اگر محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے محبت، اور انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح علم بھی دے دیتا ہے انشاءاللہ. اچھا، تو الحمدللہ یہ تو تفسیر کی باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے، اب کیا پوائنٹ رہ گیا؟ اب ہم نے کیا سیکھا اس حدیث سے؟ ہمیں کیا چیزیں سیکھی، تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں. کہ دیکھیں پہلی بات، انسان کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے. ٹھیک ہے، کیونکہ گناہ کے سب سے جو کچھ بھی اگر ہم سمجھے، گناہ جو ہے وہ اس کا ہمارے ایمان کے لیے جیسے ایک بیماری ہے. جیسے ہمارے جسم میں ہم جان بوجھ کر بیکٹیریا اور فنگس نہیں ڈالیں گے، اسی طرح ہماری روح میں، ہمارے ایمان میں ہم گناہ کر کے ان کو خراب نہیں کریں گے. کیونکہ یہ چیزیں جس طرح جسم میں بیکٹیریا جا کے بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح ہماری روح میں، ہمارے ایمان میں جب آمیزش آتی ہے تو ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے. تو حد درجہ کوشش کرنی چاہیے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، اور گناہ ہو تو فوراً توبہ کرے، اور انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے انشاءاللہ. تو